آئی لینڈ ورڈ سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک ایسی خوبصورت جگہ آتی ہے جس کے چاروں طرف گہرا نیلا پانی ہو، جس پہ ہریالی ہی ہریالی ہو، جا کے نظارے نہایت ہی خوبصورت ہو۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ کچھ ایسے آئی لینڈ بھی موجود ہیں جو کہ نہایت ہی بھیانک ہیں، جہاں پر جو جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، جہاں پہ ہزاروں لاکھوں ڈالز پیڑ کے ساتھ لٹک رہی ہیں جو کہ نہایت ہی بھیانک ہیں، خوفناک ہیں، ہانٹڈ ہیں، جہاں پہ کئی ہزار لاکھوں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا ہو۔ جناب، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی آئی لینڈز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ اپنی خوبصورتی کی نہیں بلکہ اپنی خوفناک واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور۔ تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اس لسٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے پرمیلا آئی لینڈ۔ یہ آئی لینڈ نہایت ہی خوفناک ہے۔ ایئر 1798 سے یہاں پر ایک خوفناک واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اکثر و بیشتر اس پہ سے گزرنے والے ہوائی جہازوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچتے، غائب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس آئی لینڈ کا راز جاننے کی کوشش کی لیکن انہیں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں پر ایک خزانہ دفن ہے اور اس خزانے کی تلاش میں لوگ یہاں پر جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو خزانے کی تلاش میں گیا بھیا وہ واپس نہیں آیا۔ کئی ریسرچ ٹیم بھی یہاں پر گئی اور جب وہ یہاں پر گئی تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ہے، کہ ایک عجیب سی طاقت ہے جو ان کو پریشان کر رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی ان کے آگے چل رہا ہے، آہٹیں سرسراہٹیں انہیں محسوس ہو رہی تھی لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ آئی لینڈ پوری طرح سے ویران تھا، یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور یہاں پر ایک عجیب طرح کی وحشت تھی، ایک عجیب طرح کا خوف تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی تو اس آئی لینڈ پہ موجود ہے جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن حقیقتاً وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آئی لینڈ کو دہشت زدہ قرار دیا گیا اور یہاں پر اب کوئی نہیں جاتا۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں جو اگلا نمبر ہے وہ ہے ڈالز آئی لینڈ۔ یہ آئی لینڈ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب اور پراسرار ہے۔ ویسے تو اس آئی لینڈ کا اصل نام لاس دی لاس موئشس ہے لیکن اسے ڈالز آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ڈالز درختوں کے ساتھ لٹک رہی ہیں بلکہ زمین پر بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ایئر 1990 میں میکسیکو کی گورنمنٹ نے ایک ٹیم کو یہاں پر ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بھیجا۔ تو وہ ٹیم جب اس آئی لینڈ پہ پہنچی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ڈالز لٹک رہی تھی اور کچھ ڈالز زمین پہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ڈر بھی گئے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان ڈالز کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا اسٹوری ہے، اسے معلوم کرنا ہے۔ تو جو انہیں معلوم ہوا وہ نہایت ہی حیران کن تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ سوناٹا بریرا نامی ایک شخص تھا جو کہ میکسیکو میں رہتا تھا، جسے دنیا سے کٹ کے تنہائیوں میں رہنے کا شوق تھا۔ وہ مختلف قسم کی تنہا وادیوں میں جایا کرتا تھا اور اپنی اسی تلاش کے اندر اس نے اس جزیرے کو ڈھونڈ لیا۔ وہ اس جزیرے پہ پہنچا تو پہنچ کے بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ یہ جزیرہ اس کے لیے پرفیکٹ تھا۔ یہاں پر عموماً کوئی نہیں آتا تھا، یہاں پہ پوری طرح سے خاموشی تھی، ویرانی تھی۔ کبھی کبھار کوئی ٹورسٹ یہاں پر آ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک ٹورسٹ فیملی یہاں پر آئی، اس میں ایک میاں بیوی اور ایک بچی شامل تھی۔ اس ٹورسٹ فیملی کی بچی اس آئی لینڈ پر پانی میں ڈوب کر مر گئی اور وہ فیملی روتی پیٹتی واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سوناٹا بریرا ایسے ہی ٹہلتا ہوا اسی مقام پہ پہنچا جہاں وہ بچی ڈوبی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک ڈال پانی میں تیر رہی ہے۔ سوناٹا بریرا بہت زیادہ ڈرپوک تھا لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور اس ڈال کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد درخت سے لٹکا دیا اور وہاں سے دور چلا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس ڈال کے اندر اس بچی کی روح ہے اور اس کے اس عمل سے شاید اب وہ بچی کی روح اسے تنگ نہیں کرے۔ اگلے دن سوناٹا بریرا ساحل سمندر پہ گھوم رہا تھا تو اسے پھر ایک ڈال ملی۔ اس نے اس ڈال کو اٹھایا اور درخت کے ساتھ لٹکا دیا، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ روزانہ اس کو ڈالز ملنا شروع ہو گئی۔ وہ روزانہ ڈالز کو اٹھاتا درختوں کے ساتھ لٹکا دیتا۔ وہ حیران تھا، پریشان تھا کہ آخر اتنی ساری ڈالز آ کہاں سے رہی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور ان ڈالز کی تعداد بڑھتی گئی، کرتے کرتے ان ڈالز کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ سوناٹا پریشان تھا، آخر یہ ڈالز کہاں سے آ رہی ہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان ڈالز کی تعداد بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ درختوں پر جگہ ختم ہو گئی، تو سوناٹا نے ان ڈالز کو زمین پر رکھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن نہایت ہی بھیانک واقعہ ہوا کچھ یوں کہ سوناٹا بریرا مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کی موت پراسرار طریقے سے ہوئی تھی اور آپ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کی موت اسی جگہ ہوئی تھی جہاں اس بچی کی موت ہوئی تھی۔ آج بھی اس آئی لینڈ پہ
بہت ساری ڈالز، یہ ہزاروں ڈالز لٹک رہی ہیں اور زمین پہ بھی رکھی ہیں. اب چاہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن صرف دن میں جاتے ہیں، رات میں جانے کی وہاں کوئی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ یہ نہایت ہی بھیانک منظر پیش کرتی ہیں. اور ایک کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ڈالز رات میں زندہ ہو جاتی ہیں. بہرحال اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میکسیکو کی گورنمنٹ نے پتہ بھی لگانے کی کوشش کی کہ آخر یہ ڈالز کہاں سے آئی تھی، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی ڈالز بنانے کی فیکٹری ہو جہاں سے یہ ڈالز پانی میں گر جاتی ہوں اور تیرتے تیرتے پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہاں آ جاتی ہوں، لیکن یہ میرا خیال ہے. باقی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے آپ لوگ بھی کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں. تو چلیں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے تیسرے آئی لینڈ کی طرف جو کہ نہایت ہی بھیانک ہے. یہ آئی لینڈ اٹلی میں موجود ہے. اس کو ویگلیا آئی لینڈ کہا جاتا ہے. یہ آئی لینڈ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کسی وقت میں بہت زیادہ مشہور تھا، لیکن اب اس کو آئی لینڈ آف دی ڈیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور لوگ اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں. آخر ایسا کیا ہوا کہ اٹلی کا اتنا خوبصورت آئی لینڈ اتنے بھیانک آئی لینڈ میں بدل گیا؟ تو اس کے پیچھے کی سٹوری یہ ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے اٹلی میں ایک بیماری پھیلی جسے پلیج کی بیماری کہا جاتا تھا. اس بیماری نے اٹلی کو بری طرح سے ہلا دیا تھا. لاکھوں لوگ اس بیماری میں چل بسے. یہ بیماری پھیلتی ہی جا رہی تھی اور اٹلی کی گورنمنٹ اس بیماری کے آگے ڈھکنے ٹیک چکی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. آخر انہوں نے ایک نہایت ہی بھیانک فیصلہ لیا. انہوں نے فیصلہ یہ لیا کہ جتنے بھی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو جمع کیا جائے اور اس آئی لینڈ پہ چھوڑ دیا جائے. انہوں نے یہی کیا کہ تمام لوگوں کو جمع کیا، اس آئی لینڈ پہ چھوڑ دیا گیا. لیکن صرف زندہ نہیں چھوڑا گیا میرے بھائیوں، اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد ان سب کو زندہ جلا دیا گیا. جی ہاں، زندہ جلا دیا گیا. ان کی چیخوں سے آسمان گونج اٹھا. اٹلی کی گورنمنٹ سمجھی کہ شاید اب مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں. اٹلی کی گورنمنٹ کی قسمت خراب تھی. اس کے بعد ایک اور بیماری آئی جسے بلیک فیور کی بیماری کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر لوگ مرنے لگے. پچھلی مرتبہ 1,60,000 لوگ یہ لوگ اس آئی لینڈ پہ زندہ جلا کے آئے. ابھی پھر لاکھوں لوگ مر رہے تھے. گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے. اس بار انہوں نے فیصلہ یہ لیا کہ جو مرتا جائے گا اس کی لاش کو اس آئی لینڈ پہ جا کے ٹھکانہ لگائیں گے، کیونکہ اتنی ساری لاشوں کو سنبھالنا آسان نہیں تھا. لہٰذا ان سب بیماری میں مرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی لاشوں کو اسی آئی لینڈ پہ جا کے ٹھکانے لگا دیا. اس کے بعد اس آئی لینڈ پہ خوفناک واقعات کا سلسلہ شروع ہوا. اس آئی لینڈ کے قریب مچھیرے جو شکار پہ جاتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آئی لینڈ سے عجیب و غریب بھیانک آوازیں آتی تھیں، چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آتی تھیں. لوگ اس آئی لینڈ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کہ آخری آوازیں کہاں سے آتی ہیں، یہاں پر جو واقعات ہیں، جو پراسراریت ہے وہ کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی وہاں گئے. لیکن آپ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ جو ٹیمز یہاں گئیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ ان بیچاروں کو وہاں سے مجبوراً اپنی ریسرچ ادھوری چھوڑ کے بھاگنا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ انہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی موجود ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، کوئی عجیب طرح کی طاقت یہاں موجود ہے. اور ہر کسی کے ساتھ سیم ریپیٹ یہ ہوتا کہ ان کی ریسرچ مکمل نہیں ہو پاتی، کچھ نہ کچھ حادثے کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ جاتے. یہی وجہ ہے کہ آئی لینڈ نہایت ہی خوفناک بن گیا، حتیٰ کہ اٹلی کی گورنمنٹ نے یہاں پہ جانے کو مکمل طور پر بند کر دیا، بین کر دیا. اب اس آئی لینڈ پہ کوئی نہیں جا سکتا. اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں بتائیے گا. اور جب کمنٹس کریں گے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جاتے ہوئے درود شریف پڑھیے گا کیونکہ ہم ویڈیو ختم کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.